بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت رنجیدہ ہوں، افسردہ ہوں، غمگین ہوں، دکھی ہوں۔ الفاظ نہیں کہ ان الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، گزری شب جو کل رات گزر چکی ہے، جس کا دن آج تھا اور آج شام اس کا اختتام ہوا، سرکاری ذرائع کے مطابق جو شام کو مجھے پتہ چلا ہے، ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے داربند میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہم غلاموں کے بھیڑ بکریوں کے 23 بیٹے اپنا مقدس خون جانیں اس مادر وطن پہ قربان کر چکے۔ مادر وطن پہ وہ شوق شہادت میں انہوں نے اپنی جان و مال قربان کیا، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی شہادتیں ان کی نااہلی، ان کی بزدلی سے ہوئی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر کہیں کچھ ہوا ہے تو یہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، جو بزر جمہور ہیں، انہیں جو کہتے ہیں، مجھے وہ کہنا نہیں آتا لفظ، جو ہمارے خدا ہیں زمینی، ان میں سبھی شامل ہیں، بدماشیہ کا طبقہ، ان کی نااہلیوں، نالائکیوں کی وجہ سے ہمارے وردی پوش اور ہمارے خاکی وردی پوش اور ہمارے سفید پوش بچے، معصوم بچے، نوجوان، بوڑھے، جوان، سب اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ دور میں، گزشتہ دہائی میں ہم نے $200 ارب کے قریب معاشی نقصان اور جبکہ بے پناہ جانی نقصان 1 لاکھ کے قریب شہادتیں پیش کی ہیں۔ تو میں اپنے شہداء کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے لواحقین ہیں، 24 کروڑ لوگ، جیسے جیسے ہمارا ان کے ساتھ تعلق، رشتہ، جذباتی، ملکی، قومی وحدت کا، یا ہم غلاموں کا ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ باقی تو جو ایلیٹ کلاس ہے، بدماشیہ 5-10 ہزار، ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک اس میں کوئی بریگیڈیئر بھی شہید ہوا ہو تو یہ نواز شریف کا، زرداری کا، عمران کا، یہ اعلیٰ دربار عالیہ والے پنڈی اسلام آباد والوں کا ان سے کیا تعلق جو محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں؟ میری پھر ایک بار گزارش ہے، غلاموں کا پیچھا چھوڑیں، 9 مئی پہ لانت بھیجیں، معصوم عورتوں بچوں کی جان چھوڑیں، دہشت گردوں کا پیچھا کریں۔ پاکستان، میں بہت عرصہ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان جنگ میں جائے گا۔ ایک تو یہ عرصہ دراز سے دہشت گردی کی جنگ میں مبتلا ہے، اور بھی گرم جنگ ابھی بہت مستقبل قریب میں پاکستان کا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ آخر میں میری دعا ہے، اللہ پاک میرے تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے خونی رشتہ داروں کو اور مجھ جیسے ان کے قومی لواحقین کو، ان کی کلاس کے لواحقین کو، غلاموں کی کلاس جو ہے، اللہ پاک ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ہمت، طاقت، استطاعت عطا فرمائے۔ ہمیں ان دہشت گردوں کا جو بیرونی ہیں یا اندرونی ہیں، جو سدائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں، یا جو مجبوراً جن کو مجبور کیا گیا یہ رستہ اختیار کرنے پہ، ہم ان کی گردن توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بیٹھے ہوئے معاشی دہشت گردوں اور ان ہارڈ کور دہشت گردوں کی گردن توڑنے میں کامیاب ہوں۔ پاکستان میرا، یہ پاک دھرتی اور میرے جیسے 24 کروڑ غلام آزاد ہوں۔ اللہ پاک ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، ہمیں بدماشیہ، معاشی دہشت گردوں،
ہارڈ کور دہشت گردوں سے اللہ پاک ہمیں نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔